غزوہ بدر سے صحابہ آئے تھے قیدی بن کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہمان بنایا، اور ایک ان میں سے قیدی کہنے لگا مجھے حضور نے نا ایک صحابی انصاری کا مہمان ٹھہرایا، فرمایا کہ اس کو مہمان سمجھنا۔ وہ قیدی آنے والا بدر کا، وہ کہنے لگے کہ یہ اپنی اولاد کو نا خوش کھجور دیتے اور مجھے تر کھجور کھلاتے، اپنے بچوں کو دوسرے دن کا دودھ دیتے لیکن مجھے تازہ دودھ دیتے۔ میں یہ سمجھتا کہ شاید ان کے بچے نہیں ہیں، بعد میں مجھے پتا چلا کہ نہیں، ان کے ہی بچے ہیں، لیکن میرے ساتھ اتنا پیار محبت، میری مہمان نوازی اس قدر، میں نے پیسے دے کر نا میں آزاد ہونے لگا۔ میں فدیہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور مجھے آزاد کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے آزاد تو کر رہے ہیں لیکن آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور میں قیدی بن کر آیا تھا اور آپ کی مہمان نوازی کا یہ عالم ہے، اگر میں آپ کا غلام بن کر آؤں گا آپ کس قدر مہمان نواز کریں گے؟ سبحان اللہ، غلام بن کر آیا ہوں گا۔ تکبیر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد۔ اس نے کہا حضور اگر میں غلام بن کر آؤں تو آپ کس قدر میری مہمان نوازی کریں گے؟ بخاری کے اندر حضرت بلال فرماتے ہیں حضور کے پاس ایک یہودی مہمان آیا اور بڑا بد اخلاق تھا، بڑا بے مروت تھا، حضور کا مہمان بنا، رات کے وقت آیا، حضور نے ایک بکری کا دودھ اسے تازہ پلایا، 2 3 4 7 بکریوں کا بھی آتا ہے، 10 بکریوں کا بھی آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تازہ اگر دودھ پلایا جائے تو وجود کنٹرول میں نہیں ہوتا، معدے پر بوجھ بنتا ہے۔ اس نے تازہ اتنا زیادہ دودھ پی لیا کہ بستر آلودہ ہو گیا۔ وہ صبح اٹھا، اس نے شرمندگی کے ساتھ اس نے کہا حضور نے دیکھا تو وہ مجھے ڈانٹیں گے کہ یہ کیا کر دیا ہے۔ چلا گیا اور جا کر قریب ایک کنواں تھا، وہاں پہ غسل کیا، نہایا دھویا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ بستر گندا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستر کو صاف کیا، برا بلا نہیں کہا۔ اب وہ غسل کر رہا ہے، اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس کی انگوٹھی جو سونے کی تھی نا وہ بستر پر چھوڑ آیا۔ اب اس نے کہا کہ اگر میں واپس گیا تو اللہ کے نبی مجھے ڈانٹیں گے، برا بلا کہیں گے، آپ کے غلام بھی ہیں وہاں پہ، تو وہ کیا کہیں گے یہ کیسا مہمان ہے، ابھی گند مار کے چلا گیا ہے۔ کہا ہے بھی انگوٹھی سونے کی، جانا بھی پڑے گا، اور یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت بلال ہوں گے وہاں پہ، وہ صفائی کرتے ہوں گے۔ میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ تو نے تو بستر کو آلودہ کر دیا ہے، تو نے کیا گند مار دیا ہے، مہمان ایسے کرتے ہیں۔ میں جب پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ ہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے مہمان کہاں چلا گیا تھا، میں تو تیرے لیے ناشتے کا بندوبست کرنے لگا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اپنے غلام کو بھی کہہ سکتے تھے بستر صاف کرنے کا، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ تو اللہ کے پیارے نبی کے جملے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان تو میرا تھا یا بلال کا مہمان تھا؟ مہمان میرا تھا، صفائی بھی میں نے کرنی تھی، تو بیٹھ میں تیرے لیے ابھی ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے نا تو میرے وجود پر اتنی بجلی گری کہ جیسے میرے دل کی میل صاف ہو رہی ہے، جیسے مشرک کی ناپاکی ختم نہیں ہو رہی، میرا دل موم ہونا شروع ہو گیا، تیز پانی کے پریشر سے کوئی میرا وجود دھو رہا ہے۔ جب حضور نے فرمایا بیٹھ میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، میں قدموں میں گرا، میں نے عرض کی حضور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی مہمان نوازی کو دیکھ کر میرا وجود بھی نرم ہو گیا، مجھے پڑھائیں کلمہ، میں بھی مسلمان ہو جاؤں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ چلا گیا، اب اسے ایک ہی کام ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے او گل اسے دی کردہ، 100 مکر بہانے کر کے اندے مرنے مردہ۔ وہ کہتا ہے مجھے اور کوئی بات ہی نہ آتی، میں حضور کا واقعہ ہی سناتا رہتا، یہ مہمان نوازی کا، حضور ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا۔ کہتے ہیں کہ میں 6 ماہ کے بعد واپس آیا در رسول پر، اور میں 500 بندہ لے کر آیا، یہ واقعہ سنا کر 500 بندہ لے کر آیا میں در رسول پر، ان کو بھی پڑھائیں کلمہ، ان کو بھی مسلمان کر دیں۔ یہ میرے رسول کی مہمان نوازی تھی، یہ اخلاق تھا۔